آج 20واں روزہ ہے اور رات لیلۃ القدر کی ہوگی۔ ایک بات لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت ہی سرپرائزنگ کہتے ہیں، وہ کیا کہ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ آگے خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس رات میں شاپنگ کر رہے ہیں، گیدرنگ کر رہے ہیں، افطاریاں چل رہی ہیں، سحریاں چل رہی ہیں، دنیا میں مصروف رہتے ہیں۔ اور وہ انسان بدبخت ہے کہ جس کو یہ رات ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے، اور وہ انسان بدبخت ہے کہ جس کو یہ رات ملے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوب رو کر عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری پیش نہ کرے۔ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ دنیا میں لگا رہے اور اس اہمیت والی رات کو چھوڑ دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ہم لیلۃ القدر کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں، رمضان کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اصل جو حکم ہے، اصل جو مین چیز ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ ہے قرآن۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے رمضان میں؟ مجھے 5 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، مجھے 10 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، مجھے 15 قرآن پاک ختم کرنے ہیں۔ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے افلا تتفکرون، کہ تم مجھ پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے کہ آیا ہمیں قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ میں جب ہم حج و عمرہ پر جاتے ہیں، ہم پاکستانی یا بنگلہ دیشی یا انڈین، تو وہ لوگ قرآن جب پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی انسان، جیسے کہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے یا پھر جماعت ہو رہی ہوتی، تو ان کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رمضان میں یہی روٹین ہے، 5 قرآن ختم کرنے ہیں، 10 قرآن ختم کرنے ہیں، 15 قرآن ختم کرنے ہیں۔ آپ ان قرآن پاک ختم کرنے سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ قرآن کو کھولیں اور پڑھیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ کوشش کریں کہ تفسیر سے قرآن پاک سنیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جب جنت کا ذکر آئے گا تو آنسو ایسے بہیں گے، اللہ ہمیں اس میں جگہ نصیب فرما۔ جب جہنم کا ذکر آئے گا تو دل سمٹ جائے گا خوف سے، کیا کہ اللہ ہمیں اس سے بچا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصل اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، پروردگار دو جہان کے سامنے کھلے ہاتھ پھیلائیں، آسمان کے نیچے جائیں، گھروں میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے خوب رو رو کر رب سے دعائیں کریں کہ پروردگار ہماری گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے، بے شک تو بخشنے کو پسند فرماتا ہے۔ اپنی امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرما۔ آج مسلمان کے گریباں کو ہے، آج ایک ریڑھی والا دوسرے ریڑھی والے کے گریباں کو ہے، بڑوں کی تو کیا بات کریں، غریب ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ آج ایک ملک دوسرے ملک، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان کے ملک کے خون کا پیاسا ہے، ان کے بچوں کے خون کا پیاسا ہے۔ کیسا دور آ گیا ہے؟ کیا ایمان دلوں سے اٹھ چکے ہیں؟ کیا وہ یہ آخری وقت ہے کہ جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی ایمان اٹھا لیا جائے گا؟ ہم میں ہمدردی ختم ہو گئی ہے، ہم میں باہمی محبت ختم ہو گئی ہے۔ پروردگار سے رو رو کر فلسطینیوں کے لیے دعا کریں کہ وہ لوگ کل قیامت کے روز ہمارے گریبانوں کو پکڑ کر ہم سے سوال کریں گے، تمہارے گھروں میں دسترخوان بھرے ہوتے تھے سحری میں، افطاری میں، اور ہم گھاس کھا کر روزے افطار کرتے تھے، ہم مٹی کھا کر روزے افطار کرتے تھے، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں تھیں، تم لوگ بھول گئے، تم لوگوں نے عید کے 10 20 جوڑے بنائے، اور ہم یہاں اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگا نہیں سکتے، ہم ان کو گٹھان باندھ کر، شوپر باندھ کر، ہم پھٹی ہوئی چادروں سے اپنے جسم کو لپیٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ کل کو قیامت کے روز آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے سوال کریں گے۔ تو خدارا ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، رب سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے کہ جو شہید ہو گئے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو ناحق قید ہیں، جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب کرے۔
اور جو بھوکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا کرے۔ اس کے علاوہ اب جو فتنے چل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم دنیا کے آخری کونے سے گزر رہے ہیں، اب قیامت بہت قریب ہے، ان قریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، دجال ظاہر ہو جائے گا، ان قریب ہی چند مہینوں میں ہی یا چند سالوں میں ہی یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روئے زمین پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا عنایت کیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اس کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا، اس کی قدر و اہمیت کو سمجھیں، رو رو کر اپنے رب سے دعائیں کریں کہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران نصیب فرما۔ اپنے ملک کے لیے خصوصاً دعا کریں، ایران کے لیے دعا کریں، اور جتنی بھی دنیا میں مسلمان ملک ہیں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، رو رو کر رب سے دعائیں مانگے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، جو آپ کو دعائیں عربی میں آتی ہیں وہ مانگے، اپنی زبان میں، اردو میں، پشتو میں، پنجابی میں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبانوں میں اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی، آپ کی زبانوں کی ہر ایک چیز کو سمجھتا ہے، آپ کے آنسوؤں کو سمجھتا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور وہ محرمین جو فوت ہو گئے، ان میں سے کئی سارے ایسے محرمین ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کے لیے دعائیں کریں، خصوصاً ان کے لیے دعائیں کریں کہ جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، جن کے پیچھے کوئی دعائیں کرنے والا نہیں ہے۔ ایسی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومن مسلمان مرد عورت دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جو قبروں میں اس وقت عذاب میں ہے، مشکلوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کو بخش دے۔ اللہ تو ہی مہربان ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر رب سے دعائیں مانگیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو سب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو اپنے وقت کو، اس اہم وقت کو بازاروں میں، پارٹیوں میں، افطاریوں میں گزار دیتے ہیں، تاکہ وہ اس کی قدر کو سمجھیں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ اگر وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، وہ دعائیں مانگیں گے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، نہ جانے ہمارے لیے کون سا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کوئی ایسا انسان جس نے توبہ کر لی، کل قیامت کے روز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ یہ موبائل فون جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم ایک پیغام دنیا کے ہر ایک کونے تک پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔